السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، پوری دنیا جو ہے میں وہ حیرت ہے، بالخصوص جو ہے پاکستانی۔ ایک طرف جو ہے حق خطیب بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں، اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں، میں اپنے حصے کا کام کر آیا ہوں، میں نے اسے بے نقاب کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے بے نقاب کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اقرار الحسن کے دو چہرے ہیں، اقرار الحسن کہتا ہے حق خطیب کے دو چہرے ہیں۔ قوم تماشا دیکھ رہی ہے، پریشان ہے۔ ادھر سیاست میں دیکھیں، وہاں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم جیت گئے ہیں، ساری سیٹیں ہماری ہیں، ہمارا وزیر اعظم بنے گا، وفاق میں ہماری حکومت بنے گی۔ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ حکومت ہماری بنے گی۔ قوم جو ہے دیکھ رہی ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پہلے الیکشن کا انتظار کرتی رہی، اب اس 14 فروری کا انتظار کرتی رہی۔ نہ اس کا بھی فیصلہ ہوا ہے صحیح طریقے سے، نہ اس کا ابھی تک فیصلہ ہوا ہے۔ اقرار الحسن صاحب گئے ضرور ہیں، ان کی بہادری ہے، جان ہتھیلی پہ رکھی ہے، وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ تین غلطیاں جو احباب بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہ کرتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ سب سے پہلے جیسے وہ اپنی ٹیم ساتھ لے کے گئے تھے، کیمرے لے کے گئے تھے اور سیکیورٹی کا انتظام کر کے گئے تھے، تو ایک ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے جاتے تاکہ ان کو یہ موقع ہی نہ ملتا، ڈاکٹر پہلے ہی ساتھ ہوتا، انہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت اور حاجت نہ ہوتی کہ ڈاکٹر کو بلا لو۔ اور دوسری بات کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں، مشائخ اعظام جو ہے، جیسے سیکیورٹی ساتھ تھی تو کم از کم 5 علماء کرام یا کچھ زیادہ علماء کرام ساتھ چلے جاتے، تو اس سے یہ ہوتا کہ سنا ہے کہ خطیب صاحب جو ہے علماء کرام کا ادب کرتے ہیں، سادات کا احترام کرتے ہیں، تو تھوڑا سا قد مزید اقرار الحسن کا بڑا ہو جاتا کہ علماء کرام کی معیت میں وہ آیا ہے۔ تو علماء کرام کی اپنی قدر ہے، وہ صحافی ہے، اینکر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا شعبہ ہے، لیکن جو علماء کرام ہیں ان کا رتبہ تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا رتبہ ہے۔ تو اس کو چاہیے تھا کہ ساتھ لے کے جاتے۔ اور تیسری جو مین ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہی بات فائنل کر لی جاتی کہ ہم تنہا بیٹھیں گے، ایک کمرے میں بیٹھیں گے، بات کریں گے، تاکہ سوال کرنے کا بھی لطف آئے، جواب لینے کا بھی مزہ آئے۔ اور علماء کرام ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں ٹائم بن جاتا، آسانی ہو جاتی، لیکن نہ ڈاکٹر پاس تھا، یہ بھی ایشو اٹھایا جا رہا ہے، اور علماء کرام کا وفد ساتھ نہیں تھا تو یہ بھی ایشو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پر جو بات ہوئی ہے ساری گڑبڑیشن ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور وہاں پر جو ہے سارے مناظر نہیں دکھائے جا سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے سارا کچھ نکال کے دکھا دیا، ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ لہٰذا آگے انشاءاللہ وقت ثابت کر دے گا کون سچا ہے اور کون جو ہے اپنے جو ہے وعدے میں جھوٹا ہے، اپنی باتوں میں کس کے صداقت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر کرے، اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ ہماری قوم کو جو ہے سکون عطا کرے۔ ایک ایشو ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔